رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ اس ہفتے کے جمعے کے پیغام اور میسج میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک طولانی عرصے سے اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ نماز جمعہ کو قائم کیا جا سکے، لہٰذا جو گفتگو ہوتی تھی وہ گفتگو کو باقی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیں گے، اس لیے کہ تقوی الہی وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ جو انسان کو کردار سازی کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو سیلف بلڈنگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم اپنا بینک بیلنس بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، جسم بناتے ہیں، بزنس اور کاروبار بناتے ہیں، فلاں بناتے ہیں، جو بھی چیز ہم بناتے ہیں وہ ساری چیزیں عام طور سے ایکسٹرنل ہوتی ہیں کہ جو ہم نہیں ہوتے ہیں، ہم سے متعلق ہوتی ہیں۔ وہ حتیٰ خود ہمارا جسم بھی ہم نہیں ہے، جسم ہم سے متعلق ہے، لیکن ہم خود کیا ہیں اور خود ہم کس چیز سے بنیں گے۔ باقی چیزوں کو بنانے کے لیے بہت ساری دوسرے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے بہرحال ایک اہم رول ہے مال کا، اور اس طرح سے دوسری بہت ساری چیزوں کا رول ہے۔ علم بہت بنیادی چیز ہے، بہرحال انسان جس حد تک اس کو محسوس کرے اور سمجھے، لیکن خود انسان کی سیلف بلڈنگ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے نفس کو بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اپنے کردار کو بنانے کے لیے، اسی کو کردار سازی کہتے ہیں، اپنے کردار کو بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسان کے اپنے کردار کے بنانے کے لیے سب سے بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تقوی الہی، اللہ کا تقوی، یعنی الہی سسٹم اور نظام کو انسان اپنائے، اسی سے انسان مضبوط ہوتا ہے، اسی سے انسان ایک طرف سے دوسروں پہ غالب آنے کی بھی اس کے اندر طاقت و صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے اس کے اندر وہ ڈھال اور سپر پیدا ہوتی ہے، بنتی ہے کہ جو دوسروں کو اس کے اوپر غالب نہ آنے دے۔ البتہ غالب آنا کسے کہتے ہیں، کیا ہے، وہ ایک پوری تفصیل ہے کہ کسی موقع پہ اس سے پہلے اس بات کو پیش کیا جا چکا ہے۔ تو تقوی اس راستے کا نام ہے کہ جو خود انسان کو بھی غالب بننے کی طرف لے کے بڑھتا ہے، اور اس چیز سے انسان کو بچاتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں جو تقوی کے اندر ہیں۔ یہ کیسے انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان الہی سسٹم پہ، الہی نظام پہ عمل کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ الہی سسٹم کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کرے، اپنی فکر کو تبدیل کرے۔ اور اس کے لیے بنیادی طور پہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہ ہے انسان کا علم کی۔ بغیر علم کے انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا تقوی اس بنیادی چیز کا نام ہے، اس بنیادی راستے کا نام ہے جو خود انسان کو مضبوط کرتا ہے، جو خود انسان کو کمال کے راستے پہ لے کے جاتا ہے، یعنی خالص انسان۔ ہم لوگ اتنی ساری فکر کرتے ہیں کہ ہمارا جسم توانا ہو جائے، ہمارا جسم مضبوط ہو جائے، ہمارا جسم بیماریوں سے خالی ہو جائے، ہمارا جسم ہر طرح کے عیب سے خالی ہو جائے یا رہے، خدا نخواستہ کوئی مشکل ہے تو وہ مشکل دور ہو جائے، کوئی بیماری ہے تو بیماری دور ہو جائے، سارے مسائل حل ہو جائیں، اور جسم ایک
صحیح و سالم جسم رہے کہ جس میں کوئی بیماری نہ ہو. لیکن یہ جسم بھی ہمارا ہے، خود ہم نہیں ہیں. کبھی اپنے متعلق سوچیں، خود ہم اپنے آپ کو کیسے مضبوط بنائیں، ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے کیسے دور کریں. اگر خدا نخواستہ بیماریاں، اگر خدا نخواستہ نقص ہے تو ہم اپنے آپ کو نقص سے کیسے دور کریں. یہ راستہ تقوی الہی کا راستہ ہے، یعنی الہی سسٹم کا. کیونکہ انسان کے خود اس کے وجود میں وہ چیزیں نقص پہنچاتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے. ہر گناہ انسان کو نقص کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک کمی کی طرف لے کے جاتا ہے، نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر انسان فوری طور پہ استغفار کر لے تو اس نقص یا نقصان کے بھرپائی کے امکانات پائے جاتے ہیں. اور بہرحال اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اور عین ممکن ہے، بلکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی اگر توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے تو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. تو اس نقص کی بھرپائی عین ممکن ہے. اس نقص کی بھرپائی سے انسان مایوس نہ ہو. تو یہ جو انسان کے نفس میں ایک نقص پیدا ہو رہا ہے، کمی پیدا ہو رہی ہے، یہ خود اصل انسان کا نقصان ہے. ہم اپنے مال کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں، ہم اپنے پراپرٹی کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں، ہم اپنے جسم کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ان نقصان اور فائدے میں اتنا نہ کھو جائیں کہ جو خود ہمارا نقصان ہے اس نقصان کو اپنا نقصان نہ سمجھ پائیں. یہ بہت اہم ہے. لہٰذا انسان اپنے نفس یا اپنے کردار کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کوشش کرے تاکہ خود انسان مضبوط ہو. کیونکہ انسان کی مضبوطی اور اس کا استحکام، اس کا تعلق بہت زیادہ جسم سے نہیں ہے، بہت زیادہ ایکسٹرنل چیزوں سے نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے خود انسان کے روح و کردار اور نفس سے متعلق ہے. آئیے امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول کی جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، جس میں مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ مولا ہم کو واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے. مولا کائنات نے نصیحت کی اور اس میں 30 پوائنٹ ہیں کہ جو اخلاقی پوائنٹ ہیں. امام نے گفتگو یہاں سے شروع کی کہ دیکھو خبردار ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا، اور کر کے پھر ایک ایک پوائنٹ امام بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ آج ہم لوگ 17ویں پوائنٹ پہ، یعنی 17th پوائنٹ پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے 16 پوائنٹ پہ گفتگو ہو چکی ہے، آج 17واں انشاءاللہ کی جس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. امام فرماتے ہیں دیکھو خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ یصف العبرۃ ولا یعتبر، وہ لوگ کہ جو عبرت حاصل کرنے کو، عبرت لینے کو، عبرت سے کچھ سیکھنے کو بہت اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بہت توصیف کرتے ہیں، اس کی بہت حمد و ثنا کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، انسان کو عبرت لینی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، وہ کرنا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو عبرت لو، عبرت حاصل کرو. ولا یعتبر، لیکن خود عبرت نہیں لیتے ہیں. دوسروں سے کہتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، انسان کو عبرت لینی چاہیے، انسان کو سیکھنا چاہیے، انسان کو یہاں جانا، وہ ساری چیزیں، لیکن خود عبرت نہیں لیتے ہیں. وَيَبَالِغُ فِي الْمُوعِظَةِ وَلَا يَتَّعِظُ، اور یہ لوگ موعظے، بہت زیادہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، موعظہ کرتے ہیں، یہ ہو وہ ہو، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، لیکن خود واعظ و نصیحت سے، موعظے سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. خود اس موعظے کی بنیاد پہ اپنے آپ کے اندر، خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے. امام کہتے ہیں دیکھو ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا. کیسے لوگ؟ کہ جو دوسروں کو تو کہتے ہیں عبرت حاصل کرنے کو، خود عبرت نہیں لیتے. دوسروں سے کو تو معاوضہ کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، لیکن خود واعظ سے فائدہ نہیں اٹھاتے. امام کہتے ہیں خبردار ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا. یہ جو صفت ہے یہ عام طور سے ان لوگوں کی صفت ہے کہ جو لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کسی چیز کا، یہ ہے وہ ہے ایسا ہونا چاہیے، لیکن خود وہ کوئی عہد نہیں کرتے. یعنی کیا مطلب؟ کوئی ایسا پکا ارادہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اس پہ عمل کرنا ہے. یا مثلاً ایسے افراد کی جو ریاکار ہوتے ہیں، کہ جو مثلاً
ان کے ہاں اخلاص نہیں ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، ان کی دینداری لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے، دین یا جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگوں کے لیے، لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پھر اصلاح کی ان چیزوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یا وہ افراد کہ جو دوسروں کو تو علم دیتے ہیں، اب اس میں اہل علم یا علماء وہ بھی یعنی خدا نخواستہ، البتہ یقیناً علماء کی تعریف یہ ہے کہ علماء و ذاکرین، علماء کی تعریف یہ ہے کہ علم انسان کے کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، عالم کردار سے پہچانا جاتا ہے، اسی طریقے سے ذاکر بھی کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو عرف عام میں جو ایک فہرست ہے علماء اور ذاکرین کی، تو اگر اس طرح کے افراد ہیں کہ جو دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو عبادت کے لیے کہتے ہیں اور خود نہیں، تو وہ افراد بھی امام کے اس جو پوائنٹ اخلاقی پوائنٹ میں شامل ہیں، یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے امام نے جیسے آپ دیکھیں کہ امام کا وہ بہت مشہور خطبہ ہے، خطبہ منہ، کس طرح کے لوگوں کو امام نے بلایا تھا؟ علماء کو اور قوم کے وہ افراد کو کہ جن کا قوم میں اثر ہے، اثر و رسوخ ہے، یہ لوگ قوم میں تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ قوم کو نصیحت کرتے ہیں، یہ لوگ قوم کو مثلاً واعظ کرتے ہیں، یہ لوگ قوم کو عبرت ان کو جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو تم مثلاً ان چیزوں سے عبرت لو، یہ ساری چیز۔ تو اس طرح کے لوگ اگر وہ اپنے وجود میں تبدیلی نہ پیدا کریں، ان چیزوں کو یعنی عبرت کو وہ قبول نہ کریں، واعظ و نصیحت کو قبول نہ کریں، تو امام کا یہ قول ان سے متعلق ہے۔ اور نہ یہ کہ امام، عالم اسلام کا یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس پہ آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، لہٰذا قرآن مجید نے جو چیز واضح کی ہے کہ یہ صفت انسان کی بہت زیادہ اللہ کے غصے اور ناراضگی کا سبب بنتی ہے، یہ صفت، اور اسی لیے شاید امام کہتے ہیں دیکھو خبردار ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا، یہ چیز بہت زیادہ انسان کے غصے کا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ چیز بہت زیادہ اللہ کے غصے کا سبب بنتی ہے جب انسان میں پائی جاتی ہے کہ اللہ اس انسان سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ یقیناً یہ دنیا، اور اللہ نے اس دنیا کو اس طریقے سے بنایا، اور یہ قرآن مجید میں جو باتیں کی ہیں وہ باتیں بھی اسی پیرائے پہ ہیں کہ یہ دنیا، اس میں بہت زیادہ عبرتیں ہیں۔ خود مولا کائنات کا قول ہے دوسری جگہ پہ کہ کتنی عبرتیں ہیں، لیکن عبرتوں کو لینے والے کم ہیں۔ خود مولا کائنات کا قول ہے اور بہت مشہور قول ہے یہ، اور بہت جامع قول ہے امام کا یہ، کہ جس سے ہم جو ہے بہت کچھ حاصل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کو آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں، ماضی کے لوگوں کو حالات کو بیان کیا ہے، ماضی کے افراد نے اپنی جو آسمانی کتاب ہے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اپنے انبیاء کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اولیاء کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، نظام الہی کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ آج کی امت اس سے عبرت حاصل کر سکے، نصیحت حاصل کر سکے، اپنے آپ کو تبدیل کر سکے۔ آج کی امت بہت سی چیزیں ہیں کہ جس سے متعلق اگر اس طرح کی آیات کا ذکر کیا جائے تو ہمارے خیال سے ایک طولانی گفتگو ہوگی جو طویل عرصے تک چل سکتی ہے کہ قرآن مجید نے کہاں کہاں لوگوں کو عبرت دینے کی کوشش کی ہے، بھری پڑی عبرت۔ لہٰذا یہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں عبرت بھری پڑی ہے، یہ دنیا عبرت کا گھر ہے، دار عبرت ہے، لیکن عبرت سیکھنے والے کم ہیں۔ دنیا عبرتوں سے بھری ہوئی ہے لیکن عبرت سیکھنے والے کم ہیں۔ انسان کی آنکھیں ان عبرتوں کو نہیں دیکھ پاتی ہیں، انسان کے کان ان عبرتوں کو نہیں سن پاتے ہیں، ان حوادث، تاریخ کے ان حوادث اور واقعات سے انسان عبرت نہیں لے پاتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم کو قرآن کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے، علمی دنیا سے اتنا دور اس لیے کر دیا گیا ہے کہ جب سنیں گے تو عبرت حاصل ہوگی، سنیں گے ہی نہیں تو کہاں سے عبرت حاصل ہوگی۔ لہٰذا ایک تو اچھا خاصا طبقہ اور اچھے خاصے افراد وہ نکل گئے کہ جو سن ہی نہیں رہے، اچھے خاصے لوگ وہ نکل گئے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ان تک پہنچی ہی نہیں، وہ چیزیں جو سن رہے ہیں اور جن تک پہنچ رہی ہے، خب ان میں سے بھی اچھے خاصے وہ ہیں کہ جو عبرت نہیں لے رہے ہیں یا نہیں لے پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا، ان کے کانوں پہ پردہ پڑا ہے، وہ سن کے اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہے، حق تک نہیں پہنچ پا رہے، دیکھ کے بھی حق تک نہیں پہنچ پا رہے۔ لہٰذا
تاریخ میں ایسے افراد کی بھی بے انتہا مثال ہے کہ جن کے سامنے عبرت تھی لیکن انہوں نے عبرت نہیں حاصل کیا، تو ان کا کیا حشر ہوا، ان کے کیا حالات ہوئے۔ یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں کہ جب انسان افسوس، یعنی واقعی کہ جب انسان خواہشات نفسانی، ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے، جب انسان حب ذات کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ذات کو ہم پرفیکٹ ہیں، خود پسندی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، خود نمائی پیدا ہو جاتی ہے، بس ہم پرفیکٹ ہیں، ہم میں کوئی غلطی نہیں، ہم میں کوئی کمی نہیں۔ اس طرح کے جب حالات خدا نخواستہ کسی میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اب اس کی آنکھ کے پہ پردے پڑ جاتے ہیں، سامنے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو دوسرے دیکھتے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو نہیں دکھتا ہے، اس کے کانوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، پیام ہوتے ہیں، پیغامات ہوتے ہیں، آیتیں ہیں، روایتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، لیکن وہ سن نہیں پاتا، اور حتیٰ اس حد تک انسان غافل ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو وہی درس دیتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کر پاتا۔ یہ بہت سخت ہے انسان کے لیے کہ انسان، یعنی انسان کے انحطاط، اس کی پستی کے لیے یہ بہت بڑا عامل یا سبب بنتا ہے کہ انسان عبرتوں کو نہ حاصل کرے۔ جب انسان عبرتوں کو حاصل کرنا بند کر دے، جب انسان واعظ و نصیحت کو، موعظے کو حاصل کرنا بند کر دے تو بہت تیزی سے پستی کی طرف جاتا ہے، اور انسان کے کمال کا راستہ یہی ہے کہ انسان عبرت، واعظ، نصیحت کو حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیہ شریفہ ہے، اور اس کی تفسیر میں ایک گفتگو، ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آیہ شریفہ یہ ہے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَغَاؤُونَ۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر وہ سب جو معبود ہیں، یعنی جن کی عبادتیں البتہ واقعی معبود نہیں ہیں، جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں، وہ سب اپنے تمام گمراہوں، اپنے جو بھی ان کے گروہ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، جن کو گمراہ کیا ہے، جو ان کی عبادتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دیے جائیں گے۔ یہ خود پوری ایک گفتگو ہے کہ معبود کا مفہوم کیا ہے، عبادت کرنے والوں کا مفہوم کیا ہے۔ اس پہ روایات بھی ہیں دوسری کہ جس نے جس کی بات کو سنا اس نے اس کی عبادت کی۔ اب اگر یہ بات کہنے والا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے تو اللہ کی عبادت کی، لیکن کسی اور کی طرف سے کہہ رہا ہے تو شیطان کی عبادت کی، وغیرہ۔ یہ پوری تفصیل ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں، جو اس طرح کے ہیں جن کی عبادت ہوتی ہے، وہ خود اپنے گروہ کے ساتھ جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دیے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیہ شریفہ ہے۔ امام نے کہا کہ یہ جو آیت ہے، امام نے اس کے متعلق فرمایا یہ کن لوگوں کے متعلق ہے، اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں، ہم قوم وصفوا عدلا بألسنتہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عدالت، عادلانہ کام، عادلانہ جو روش ہوتی ہے، اس کی زبان سے تو بہت تعریف کرتے ہیں، بہت ستائش کرتے ہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، ثم خالفوہ الی غیرہ، لیکن خود اس کی مخالفت کر کے دوسرے کاموں کو مقدم کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ جو عادلانہ کام ہے اس کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن خود اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے۔ یہ جو آیہ شریفہ ہے یہ ان افراد کے بارے میں ہے، یہ امام کا قول ہے، امام کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں، ان اشد الناس حسرۃ یوم القیامۃ من وصف عدلا ثم خالفہ الی غیرہ، ان اشد الناس حسرۃ یوم القیامہ، لوگوں میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت ان لوگوں کو ہوگی۔ سب سے زیادہ حسرت کہتے ہیں، حسرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب انسان کا کچھ ضائع ہو جائے اور انسان حسرت کرتا رہے، دل اس کا جو ہے وہ پریشان ہوتا رہے، ہاتھ ملنا جسے کہتے ہیں، کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا۔ مثلا وہ لوگ کہ جن کو ایک ایج گزر جانے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر پڑھ لیا ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے، بعض اوقات نہیں ہوتا احساس، خوب یہ دنیا میں ہے لیکن وہاں پہ تو احساس ہوگا ہی ہوگا جب انسان اپنے نقصان کو دیکھے گا۔ کاش ہم نے پڑھ لیا ہوتا، تو وہ ہاتھ ملتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، اور حسرت کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہاں دنیا میں موقع ہے کہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ دنیا میں اس حسرت کی مثال دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ کاش ایسا، بعض اوقات بعض حادثات ہو جاتے ہیں اور اس میں انسان کا بہت سخت نقصان ہو جاتا ہے، اس وقت انسان حسرت کرتا ہے، کاش ہم نے یہ احتیاط
کر لی ہوتی۔ تو قیامت میں بہت سے لوگ حسرت کریں گے، کئی طرح کے لوگ حسرت کریں گے، اور قرآن مجید نے ایسے موارد کو گنایا بھی ہے کہ لوگ تمنا کریں کاش ہم ایسے ہوتے، کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش یہ تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو حسرت کریں گے، جس کے لیے روایات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں ان اشد الناس حسرتا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید ترین جو حسرت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ یہ ہاتھ ملیں گے، حسرت کریں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ من وصف عدلا ثم خالفہ الی غیرہ، وہ گروہ ہوگا، وہ لوگ ہوں گے کہ جو عدل کی، انصاف کی، صحیح راستے کی تعریف تو انہوں نے کی ہے دنیا میں، لیکن عمل کے میدان میں اس کی مخالفت کی ہے۔ سب سے زیادہ حسرت کرنے والے وہ ہوں گے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنی حدیث اور قول کے بعد اس جملے کا اضافہ کیا، اور در واقع یہ قرآن مجید کی شریفہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ و ان کنت لمن الساخرین۔ پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے، اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یہ حسرت ہوگی کہ ہم نے اللہ کے حق میں کتنی کوتاہی کی ہے۔ اس دنیا میں انسان جو بھی کوتاہی بعض اوقات بہت آسانی سے کر کے گزر جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان کو انہی کوتاہیوں پہ بہت زیادہ افسوس ہوگا، بہت زیادہ ملال ہوگا کہ کاش ہم نے یہ کوتاہی نہ کی ہوتی، کیونکہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے کام آئیں گی، اور انسان ایک چھوٹے چھوٹے نیکی کا محتاج ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم یہ ہے کہ ہماری فکر اس دنیا کے مادی پردے کے باہر کی بات سوچے۔ جب تک ہماری فکر اس دنیا کے بارے میں صرف سوچے گی اور ساری کامیابی کو ہم دنیا میں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم آخرت اور عاقبت کے بارے میں اتنا نہیں سوچ پائیں گے، کیونکہ وہ پھر فکر وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، انسان وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ جب انسان کے یہاں عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، تو پھر انسان دور کی دیکھتا ہے۔ آخرت اور عاقبت کے بارے میں نہ سوچنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اور یہ عقل کی تعریف کے عین مطابق بھی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے پاس اتنا عقل و شعور نہیں ہے۔ در واقع یہ چیز منافقت ہے کہ انسان کہہ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، چاہتا بظاہر چاہتا کچھ ہے لیکن عمل کچھ ہے۔ یہ در واقع منافقت ہے۔ یہ عام طور سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو در واقع دین نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں، وہ دین کی باتیں کر کے، ظاہری اعمال کے ذریعے سے، یا مثلاً یہ اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کو آسان دین محسوس ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، آسان دین پہ عمل کرتے ہیں، لیکن دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ پورے دین پہ عمل کریں۔ اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ دوسروں کی چھوٹی غلطیوں کو بھی جو ہے وہ بڑا سمجھتے ہیں، اور بڑا اس سے ان کو مثلا ہوتا ہے کیسا ہوگا، اور اپنی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر ڈالتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ مثلا چاہتے ہیں کہ دوسرے جو ہے، لہٰذا ان کو پھر جا کے نصیحت کرتے ہیں، ان کے سامنے عدل کی تعریف کرتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے اچھے راستے کی تعریف، یہ وہ، لیکن جب خود اپنے عمل کی بات آتی ہے تو ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں اس تبدیلی کو پیدا کریں کہ ہم اللہ کی نصیحت یا اللہ کی طرف سے جو عبرت کا انتظام کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے اپنے وجود کو بدلیں، اور اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کریں کہ جو ہم کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کے بعد آئیے موجودہ جو مناسبتیں ہیں اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑی مناسبت کائنات کے افضل ترین ذات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے 12 ربیع الاول، بعض کے اعتبار سے 17 ربیع الاول، لیکن شیعوں میں اکثریت کے ساتھ 17 ربیع الاول کی تاریخ کو مانا گیا ہے، اور 17 کو ہی جشن محفل یا اس تاریخ کا اہتمام ہوتا ہے۔
آپ سب کی خدمت میں ہم تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ و بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں بھی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہی 17 ربیع الاول میں دوسری ولادت ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ ان کے ولادت باسعادت کی بھی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت یا مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کا نام ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا، اور ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جو آج تک اثر انداز ہے۔ آج وہ باتیں کہ جس نعرے پہ دنیا کے بعض ممالک کائنات کو یا دنیا والوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان چیزوں کی بنیاد اور حقیقت میں اس کی بنا رکھنے والی ذات رسول کی ذات ہے۔ آج دنیا میں ہیومن رائٹ کی اتنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پہ ہیومن رائٹ کتنا ہے؟ لیکن رسول اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ہیومن رائٹ کے لیے بڑی قربانی دی ہے، جو غلاموں کو پست سمجھا۔ یہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے ایسا کہ کوئی پست ہے، کوئی بڑا ہے۔ ہاں، اگر انسان کے اندر تبدیلی کوئی چیز، اس کے لیے تبدیلی کے لیے کوئی چیز معیار ہے جو قرآن کہتا ہے، تو یعنی یوں کہا جائے کہ جو فرق انسان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تقوی و کردار کی بنیاد پہ ہیں۔ ظاہرداری اور ظواہر اور ان چیزوں کی بنیاد پہ انسان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا اس لیے کہ غلام ہے اس کو پست سمجھا جائے، رسول نے اس تعصب اور اس فرق کو نکالنے کی کوشش کی۔ وہ موقع کہ جب عربوں میں قبائلی تعصب پائے جاتے تھے، رسول نے ان قبائلی تعصب کو ختم کیا ہے۔ آج والے تو تعصب بعض اوقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات تعصب کی بنیاد پہ وہ لوگ اپنی حکومت چلاتے ہیں، ان کی پالیٹکس میں تعصب بعض اوقات شامل ہوتا ہے۔ دنیا میں مثلا امریکہ اتنی بڑی بڑی بات کرتا ہے، آج امریکہ میں کتنا تعصب ہے، بالخصوص وہ رنگ کا تعصب، اس کے علاوہ بعض دوسرے جو تعصبات پائے جاتے ہیں۔ تو رسول نے عملی اعتبار سے ان ساری چیزوں کو، آج کی دنیا عورتوں کے مقام کی بات کرتی ہے، لیکن آج کی دنیا میں عورتوں کا استحصال، مس یوز جتنا ہوتا ہے شاید کبھی ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو وہ رسپیکٹ دی کہ جو رسول کے بعد سے آج تک کسی اور نظریے نے دی ہی نہیں۔ در واقع یہ حجاب کی جس کو دنیا کہتی ہے کہ یہ قید ہے، در واقع اگر یہ قید ہوتا تو حجاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، قید تو گھر کے اندر ہوتی ہے۔ حجاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ قید نہیں ہونا ہے، یعنی ان کو نکلنا ہے۔ در واقع حجاب عورتوں کی رسپیکٹ ہے، اور یہ ان کو اس لیے کھلتا ہے کہ اگر عورتیں حجاب کرنے لگیں گی تو عورتوں کا استحصال نہیں ہو پائے گا، ان کا مس یوز نہیں ہو پائے گا، اس لیے آج کی مغربی دنیا کو یہ چیز کھلتی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انقلاب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو انقلاب آج تک باقی ہے۔ رسول کی وہ ذات، رسول کا وہ کردار کہ جب تک رسول تھے لوگ اتنے سخت ترین دشمن تھے رسول کے، لیکن کسی نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ رسول کے کردار میں کوئی فرق ہے۔ اور تب سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے جھوٹے لوگوں نے، کتنے فریبکار لوگوں نے کوشش تو کی کہ رسول کے کردار کے خلاف قلم اٹھائیں یا بات کریں، لیکن آج تک کوئی بھی اس مسئلے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ رسول یعنی کردار کا وہ مستحکم منارہ، کردار کا وہ مستحکم منبع کہ جس کے کردار سے جو روشنی اور شعائیں نکل رہی ہیں، جو بھی ان شعاؤں سے فائدہ اٹھا لے وہ خود ایک کردار کا بہترین نمونہ بن جائے گا۔ آج دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے فائدہ اٹھائے، رسول کے کردار، اور نہ یہ کہ صرف مثلاً اس طرح نہیں، رسول نے دنیا کے سامنے بہترین پالیٹکس پیش کی، بہترین حکومت کی، کائنات میں اس سے اچھی اور اس سے خوبصورت حکومت اس کے بعد سے یا اس کے آس پاس یا آگے پیچھے کوئی دکھا دے، نہیں دکھا سکتا ہے کوئی۔ آج کے حکمران کو چاہیے کہ وہ جا کے رسول سے اور مولا کائنات سے حکومت کرنے کے طریقے کو سیکھیں۔ آپ کی زندگی کے، آپ کی سیرت کے ایک ایک پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور شاید اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو بہترین اسوہ بنا کے بھیجا ہے۔
ہم لوگ رسول کو فالو کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور رسول کو فالو کرنے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مثلا انسان کوئی فلاں مذہب نہیں، رسول کی سیرت ایک ایسی سیرت ہے، ایک ایسا کردار ہے کہ دنیا کا ہر انسان رسول کو فالو کر سکتا ہے۔ رسول کا جو اخلاق ہے، رسول کے جو بات کا انداز ہے، جو رسول کا بیان ہے، وہ ساری چیزیں پوری دنیا کو دعوت دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ بہت سارے ایسے پیغامات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ دوسری مناسبت جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت باسعادت کی ہے۔ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول نے بہت زیادہ علم کی کوشش کی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی، باقاعدہ لوگوں کے ایجوکیشن کا اہتمام کیا، افراد کو معین کیا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ مسجد علم کا مرکز رہتی تھیں، لوگ کثرت سے وہاں پہ آ کے علم حاصل کرتے تھے اور لوگوں کو جن کے پاس علم ہوتا تھا پڑھاتے تھے۔ رسول افراد کو معین کرتے تھے کہ تم لوگوں کو بیٹھ کے پڑھاؤ، یا کوئی نیا انسان آتا تھا تو اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ اس کو علم دو، اس کو تعلیم دو۔ بہت زیادہ رسول نے جد و جہد کی، لیکن رسول کے بعد جب حالات خراب ہوئے تو وہ افراد کہ جو اہل علم نہیں تھے انہوں نے علم کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی، اور یہ ان کی مجبوری بھی تھی، اس لیے کہ اگر قوم ایجوکیٹ ہو جاتی تو پھر ان کی جو برائیاں اور خرابیاں تھیں، ان کا جو باطل ہونا تھا وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا۔ لہٰذا جب بنی امیہ اور بنی عباس کا اختلاف چلا، اس زمانے میں جب تھوڑا سا امام کو موقع ملا تو امام باقر علیہ السلام نے شروع کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ اپنی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو علم دیا۔ جس علم میں جہاں پہ فقہ کا علم اور احکام کا علم ہے، وہیں پہ سائنس اور میتھ اور نہیں معلوم کیا کیا وہ دنیاوی علوم جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو دیا، اور لوگ اس سے فیضیاب ہوئے، اور آج تک کی دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ یہ ایک پورا تعصبی مرحلہ ہے، معاملہ ہے کہ جہاں پہ ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے کہ یہ سائنس، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں، کن لوگوں کے ذریعے آئی ہیں، تاکہ عام لوگوں کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ یہ علم مسلمانوں کی میراث ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا عطیہ ہے کہ جو لوگوں کو دیا گیا ہے، جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ورنہ اگر یہ حقیقت کائنات کے سامنے آ جائے گی تو لوگوں کو اسلام کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو جہالت، خونخواری جیسے جھوٹے الزامات سے بدنام کیا جائے، وہ کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ علوم کا سر چشمہ صادق آل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ ان کی پالیسی ہے، یہ ان کی سازش ہے، اور تاریخی اعتبار سے پوری تفصیلی گفتگو ہے کہ کس طریقے سے یورپ نے یا مغربی دنیا نے مشرقی دنیا کے ساتھ، کلاً مشرقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ تعصب کیا کہ مثلاً بہت زیادہ علمی یا سائنسداں اس طرح کے، جو ایک پوری گفتگو ہے کہ جس کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو خدمات ہیں، جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کی باتیں ہیں، جو آپ نے علوم سم کو فیضیاب کیا ہے، اور وہ علوم کا ہدیہ پیش کیا ہے کہ جو ہماری سربلندی کا باعث ہے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے امام کی اس سیرت کو احیا کرنے کی کوشش کریں، زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان مناسبتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم کافی مناسبتیں اس ہفتے میں، ایک اور اہم مناسبت ہے، وہ ہے ہفتہ وحدت کی۔ ہفتہ وحدت رسول کی ولادت کی تاریخ جو برادران اہل سنت مناتے ہیں وہ 12 ربیع الاول ہے، اور جو شیعہ قوم مناتی، شیعہ حضرات، وہ 17 ربیع الاول ہے۔ امام خمینی نے بہترین رائے حل پیش کیا کہ ولادت کے جشن کو 12 سے 17 منایا جائے، جس میں سارے مسلمان جمع ہو جائیں، اور اسی جگہ پہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی طرف لے کے آگے بڑھیں، اور اس پورے ہفتے کا نام ہفتہ وحدت دیا ہے۔ یہ ہفتہ وحدت جہاں اتحاد کی جو کوششیں ہیں اور اتحاد کی جو کاوشیں ہیں، اس نے دشمن کے تفرقے اور اختلاف والی پالیسی کو بری طریقے سے بیکار بنا دیا، ختم کر دیا اس کے اثرات کو، باطل ہو گئی وہ پالیسی، اور الحمدللہ آج اتحاد پوری دنیا میں لوگوں کو دکھ رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ جس کی دلیل یہ ہے کہ دشمن آج اختلاف کے لیے زیادہ ایکٹیو دکھ رہا ہے۔ لیکن افسوس، دشمن
کو اس بات کا کرنا چاہیے کہ جتنی وہ کوشش کر رہا ہے اتنا ہی وہ دن بدن ناکام ہو رہا ہے، اس لیے کہ کامیابی الہی نظام میں ہے، باطل نظام میں کامیابی نہیں ہوا کرتی ہے۔ مسلمان قوموں کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کی بقا ہے، ہماری قومی بقا، ہمارے ملت کے اعتبار سے ہماری بقا، تو وہ اتحاد میں ہے۔ اختلاف ہم کو وہ نقصان پہنچاتا ہے کہ جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ کہ سارے مسلمان، پوری امت اپنے آپ کو ایک جسم کا پارٹ سمجھے۔ ایک جسم کا پارٹ سمجھنے کا مطلب یہ، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مثلاً اگر انسان کے آنکھ میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی آ گیا ہے تو فوراً انگلی آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے، نکالنے کی کوشش کرتی ہے، قدم آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، زبان حال بتاتی ہے، ذہن سوچتا ہے ان ساری چیزوں کو، پورا جسم کے سارے پارٹس مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں، اس مشکل سے اپنے آپ کو نجات دلائیں۔ عالم اسلام کے جو بھی مسائل ہیں، امت مسلمہ کو ان سارے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ اگر آج مسلمانوں میں اکنامیکل مسائل ہیں تو امت مسلمہ کو اس کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ پولیٹیکل مسائل ہیں تو امت مسلمہ کو اسے اپنا مسئلہ، سب کا، کہیں بھی کسی بھی مسلمان قوم کا، اسے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اتحاد بین المسلمین، وحدت اسلامی، یہ اصل اسلام کی ایک بہت بنیاد اور اصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کے بغیر خود قومی جو وجود ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے، اتحاد کے بغیر جو ہماری ایک ہویت ہے، جو شکل ہے، اس پہ اثر پڑ رہا ہے۔ یہی نقصانات ہیں کہ اگر اتحاد نہیں تفرقہ ہے تو ہم اقتصادی اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں، ایجوکیشن، علم کے اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں، ہم کلچر کے اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں، ہم پولیٹیکل اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے یہاں اتحاد ہوگا تو اب اگر کہیں پولیٹیکل مسئلہ ہے تو پوری قوم مل کے اس کو حل کرے، اب اگر کہیں اکنامیکل مسئلہ ہے تو پوری قوم مل کے اس کو حل کرے، کلچرل مسئلہ ہے پوری قوم، جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں پوری قوم مل کے اس کو۔ آج الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی اور ایسے افراد موجود ہیں کہ جو مسلمانوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں، اور نہ یہ کہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سینٹرلائز ہو جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں ہم آہنگ ہو جائیں۔ اور اس کا ایک دوسرا بہت بڑا وہ، یعنی پریکٹیکل دنیا میں اگر اس کی بات کی جائے تو اتحاد کا مسئلہ یہ ہے، اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج مسلمان ممالک فلسطین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے۔ یہ نہیں کہ یہ تو ایک ملک کا، نہیں، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یمن کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے، آیت اللہ شیخ زکزکی کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے۔ ان کے خلاف جو اتنے مسائل اور حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ شیخ نمر کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں، بحرین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں، یہ اتحاد کا مفہوم ہے۔ پھر مجال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی ایسا دشمن یا باطل طاقت کی جو اسلام کو برباد کرنا چاہتی ہے، اس کی اوقات نہیں ہوگی، اس کی حیثیت نہیں ہوگی کہ نگاہ اٹھا کے کسی مسلمان کی طرف دیکھ لے۔ یہ اتحاد کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اتحاد کا مطلب کہ مسلمانوں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھا جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی طاقت کتنی زور و شور سے آگے بڑھے گی، اور مسلمان کتنا معاشرے میں اتنے اچھے انداز سے ترقی کی طرف گامزن ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے اور تعجب، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو دولت ہے اس کی کمی نہیں ہے۔ کمی صرف اس بات کی ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سسٹم کو نہیں اپنا رہا ہے، اس سسٹم کو اپنا لے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ پھر مشکلات پیدا ہوں گی، ان لوگوں کو مشکلات پیدا ہوں گی کہ جو دوسرے افراد کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ ایسے ممالک کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر دوسرے ممالک کی چاپلوسی کر رہے ہیں تو صرف دنیاوی فوائد کے لیے نا، صرف مادی فوائد کے لیے نا، ان کی آپ کبھی طاقت سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جو کہ در واقع نہیں ہے، کبھی اس طرح کی ظاہری چمک دھمک سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اور اتحاد کی شکل میں لا کے دیکھیے، ان کی جس سے بھی آپ جس طاقت سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کے پاس ہر اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ طاقت موجود ہے، اور یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز اتحاد ہے، مسلمانوں کے بقا کا راز اتحاد ہے، مسلمانوں کی ویلوز
اقدار کو باقی رکھنے کے لیے اتحاد اہم ترین چیز ہے۔ لہٰذا اگر یہ امت مسلمہ اتحاد کے راستے پہ آگے بڑھتی ہے اور اختلافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے تو ہر طرح کے اب اس میں اور بھی دوسری گفتگو ہے کہ اختلافات کے نقصانات کیا ہیں اور اتحاد کے فائدے بہت، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جو یہاں پہ اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ اتنا اشارہ اہم ہے کہ ہم اس مسئلے کی اہمیت اور سنگینی کو محسوس کر سکیں۔ آخری مسئلہ کہ جو بہت آج کل کا اہم مسئلہ ہے، بہت زیادہ اس ہفتے کے مناسبتیں یعنی اس طرح کے جو حالت حاضرہ کے مسائل وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ جس پہ شاید گفتگو نہ کی جائے تو یہ زیادتی ہوگی، اس پہ گفتگو کرنا اہم ہے۔ وہ یہ کہ فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی اور فرانس کے حکمران اس کو آزادی بیان کے نام پہ ٹالنا چاہ رہے ہیں۔ در واقع آج کے زمانے میں آزادی بیان، فریڈم آف اسپیچ کا سوء استفادہ، غلط استعمال، استحصال ہو رہا ہے۔ یہ احمق لوگ، ان کو یہی نہیں معلوم کہ آزادی کہتے کس کو ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق کا استعمال کرے۔ آزادی کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ یہ ہمارا ہاتھ ہے، ہم آزاد ہیں، ہم اس ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، ہم اس ہاتھ کو رکھے رہیں، اشارہ کریں، کچھ بھی کریں، یہ ہم کو آزادی، اختیار۔ لیکن اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، ہم کسی کو تماچا مار دیں، ہم کسی کو گھوسا، اس کا ہم کو اختیار نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کو حق ہے، اس ہاتھ سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اس ہاتھ سے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس ہاتھ سے ہم کسی سے مصافحہ کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارے حقوق ہیں، کسی کو ہم سہارا دے سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کی جائے، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق کو حاصل کر لے، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کو استعمال کر لے۔ لیکن آزادی کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اور نہ یہ کہ آزادی یہ انسانیت سے بھی گری ہوئی چیز ہے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اور بغیر وجہ کے حیوان بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، انسان تو انسان۔ تو یہ آزادی یہ بیان کا مس یوز ہے، غلط استعمال ہے۔ دوسری طرف سے یہ ہر کچھ دنوں پہ، اس سے پہلے بھی کسی گفتگو میں ہم نے اس بات کو، البتہ وہاں بھی بہت تفصیلی گفتگو نہیں تھی لیکن کسی حد تک پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہر کچھ دن پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت طولانی فہرست ہے رسول کے توہین کی۔ ہر کچھ دن پہ توہین، اور پوری تاریخ ہے اس کی کہ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی۔ ہر کچھ دن پہ یہ کوئی کسی کو برا بھلا کب کہتا۔ اچھا، فرانس کا اس میں بہت اہم رول رہا ہے، کسی نہ کسی اس سے ابھی جیسے موجودہ ہے، اس کے علاوہ بھی بعض مواقع پہ، تو کوئی کسی کو کب برا بھلا کہتا ہے، کوئی کب کسی کے خلاف کب بولتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ گالم گلوچ، الٹا سیدھا جو بولتا ہے، بکتا ہے، کب کہتا ہے ایسا؟ یہ اس وقت انسان بولتا ہے کہ جب سامنے والے سے انسان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کے اپنے ذاتی، اور لوگوں کو نہیں بتا پاتا ہے کہ ہم کو یہ مشکل ہے، جو بھی اس کو پرابلم ہے نہیں بتا پاتا ہے، اس سے مقابلے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے کہ مقابلہ کر سکے، طاقت میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، پاور میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، کسی اعتبار سے برابر، تو آخر میں اپنے غصے کے اظہار کے لیے اپنی چھوٹی سی، بظاہر چھوٹی سی زبان کو چلا کے بڑبڑا کے الٹا سیدھا بک دیتا ہے، تب انسان کسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ جو اس طرح کے حکمران ہیں کہ جو ہر کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ان کی توہین اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کا لایا ہوا سسٹم اتنا پاورفل سسٹم ہے، اتنا مضبوط سسٹم ہے کہ آج بھی اس سسٹم میں رسول زندہ ہے، اور اس سسٹم کی بنیاد پہ کہ جو سسٹم رسول کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جس سسٹم میں رسول زندہ ہیں، جب یہ اس سسٹم کے مقابلے میں ان کو اس سسٹم سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ رسول کا سسٹم پیس کا سسٹم ہے، عدل کا سسٹم ہے، لوگوں کی ترقی اور کمال کا سسٹم ہے، یہ لوگوں سے استحصال کرنا چاہتے ہیں، تو جب ان کو اپنے اس باطل منافع میں نقصان محسوس ہوتا ہے تو مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب مقابلے میں ہار جاتے ہیں تب پھر یہ اپنی زبان کو ہلا کے، بڑبڑا کے، بک کے، اول فول بک کے، یہ اس بات کا، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس سے سستا اور اس سے پسترین راستہ غصے کے اظہار کا کوئی اور نہیں ہے۔
سڑک پہ چلتا ہوا ایک پست سے پست انسان بھی آخر میں آ کے پھر گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. اور یہ غلط بیانی، بد کلامی، یہ کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے. پست اور ذلیل لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. کبھی بھی اچھے لوگ اس طرح سے نہیں. جس کے پاس لاجک ہوتی ہے، جس کے پاس منطق ہوتی ہے، جس کے پاس پاور ہوتا ہے، جس کے پاس حق ہوتا ہے، وہ اپنے اس راستے سے آگے بڑھتا ہے. اور جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ زبان چلا کے، بڑبڑا کے، اول فول بک کے، الزام لگا کے، جھوٹ بول کے اپنے کام کو چلاتا ہے. نہ یہ کہ کام چلاتا ہے، در واقع اس میں بھی کام نہیں چلتا ہے. وہ صرف اور صرف اپنے دل کو جھوٹا سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کر لیا. یہ توہین جو اس سے پہلے بھی ہوئی اور آج بھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود کو مجبور محسوس کر رہے ہیں، خود کو لاچار محسوس کر رہے ہیں، خود کو ناقص محسوس کر رہے ہیں، خود کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، خود کو اسلام کے آگے فیل اور ناکام محسوس کر رہے ہیں. لہٰذا اب ان کے پاس جب کوئی نہیں راستہ ہے تو آ کے یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. اسلام کو یہ لوگ کٹر پنتھی بدنام کرتے ہیں. آیا اس طرح سے اسلام کی توہین اور اس توہین پہ بضد رہنا، کیا یہ خود ان کے کٹر پنتھی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ فرانس اور بالخصوص وہاں کے حکمران کے یہ اقدامات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہل ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کے کردار، ان کے لائے ہوئے سسٹم اور نظام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اور اس طرح سے بولنا، اس طرح سے بات کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر سیاسی شعور بھی نہیں ہے. سیاسی اعتبار سے نہایت پست ہیں، بے شعور لوگ ہیں. اور نہ یہ کہ سیاسی، ان کے یہاں انسانی رسپیکٹ بھی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک آدمی کسی سے ملاقات کرے، اس سے کہے کہ آپ کے دادا ایسے تھے اور توہین کرنے لگے. کیا کہیں گے اس کو؟ کہے گا کہ بھائی تمہاری تو ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، ہم سے اگر کچھ تکلیف پہنچی ہے تو ہم کو کہو. کیوں ہمارے دادا اور پردادا کو تم برا کہہ رہے ہو؟ اچھا سمجھے کوئی اس کو؟ اور جب نہیں چپ ہوگا تو کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، مینٹل. در واقع یہ لوگ بھی پاگل ہو گئے ہیں. اور جو کہا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے مینٹل چیک اپ کرا لیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ان کو کرا لینا چاہیے. یہاں پہ گفتگو کے آخر میں رہبر معظم کا بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع اور بہت خوبصورت ایک لیٹر ہے کہ جو فرانس کے جوانوں کے نام پہ ہے. اس لیٹر کو جلدی سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں اور جائیں، آن لائن موجود ہے لیٹر، اس کو دیکھیں اور دیکھ کے سوشل میڈیا پہ جتنا زیادہ ہو سکے اس لیٹر کو آپ شیئر کیجئے تاکہ یہ میسج کہ جو بہت مضبوط میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اور شاید اسی میں ان پورے معاملات کی حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ کیا ہے، بالخصوص جس کو آزادی بیان کہہ رہے ہیں یہ لوگ، اس کی حقیقت کیا ہے. رہبر معظم فرانس کے جوانوں کے لیے لکھتے ہیں، بسم ہی تعالیٰ، فرانس کے جوانوں، اپنے صدر سے، پریسیڈنٹ سے سوال کرو کہ کیوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کی حمایت کرتے ہیں اور اسے اظہار رائے کی آزادی کا نام کیوں دیتے ہیں. کیا اظہار رائے کی آزادی کا مطلب توہین کرنا ہے؟ اور وہ بھی اس ذات کی کہ جو نورانی اور مقدس ہستی ہے، اس کی توہین کرنا آزادی رائے ہے؟ کیا یہ احمقانہ، بہت اہم پوائنٹ ہے. اور یہ گفتگو نہ یہ کہ اس شخص کی توہین ہے، رہبر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پوری عوام کی توہین ہے. کیا یہ احمقانہ کام اس عوام کے شعور کی توہین نہیں ہے کہ جنہوں نے اسے صدر کے طور پہ چنا؟ کیا فرانس کے عوام کے پاس اتنا ہی شعور ہے کہ ایسے احمق انسان کو اپنا صدر چن لے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کی توہین نہیں ہوئی. رسول کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے. پڑھنے والا جب پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. لیکن پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ جو اول فول بک رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. در واقع یہ توہین، یہ بکبکانے والے کی، بڑبڑ کرنے والے کی، اول فول بکنے والے کی توہین ہوتی ہے، یہ رسول کی توہین نہیں ہے. اس کے بعد رہبر دوسرا اگلا سوال کر رہے ہیں کہ ان سے یہ بھی سوال کرو، اور یہ بہت اہم سوال ہے. جو آزادی بیان کا یہ لوگ دم بھرتے ہیں وہ کتنا کھوکھلا ہے. رہبر اپنے ایک سوال سے اس آزادی بیان کی جو ان لوگوں کے ایک جھوٹ ہے اس کی دھجیاں اڑائے دے رہے ہیں. رہبر کہتے ہیں کہ ان سے سوال کرو کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں تردید جرم کیوں ہے. آج کوئی جب ہولوکاسٹ کے نام پہ بات کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ اس کو چپ کر دیتے ہیں.
اور نہیں کہ چپ کرتے ہیں، اگر کسی نے اس بارے میں کچھ لکھا تو اسے جیل بھیج دیا جائے، لیکن پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی کوئی روک نہیں۔ کیا ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنا یہ آزادی بیان نہیں ہے؟ کیسے وہ آزادی بیان سے دائرے سے باہر نکل گیا؟ اس مسئلے میں بات کی جائے تو سزا بھی مل جائے، جیل بھی بھیج دیا جائے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی جائے تو اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ کون سا آزادی بیان ہے یہ؟ کوئی آزادی بیان نہیں ان کے یہاں، صرف جھوٹ ہے۔ خود ان کی ذات کو کوئی کچھ کہہ کے دیکھے ان کو کیسے مس لگتا ہے، اور فوراً اس کا ریئیکشن آتا ہے سامنے۔ کون سا آزادی بیان ہے؟ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے آزادی بیان، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد حسب دستور لیٹر کے نیچے رہبر معظم کا نام ہے۔ اس مسئلے میں اور بہت سارے دوسرے معاملات سامنے آئے ہیں، دوسرے بہت سارے ممالک کے ریئیکشن سامنے آئے ہیں، اور الحمدللہ عالم اسلام یعنی مسلم ممالک نے بھرپور اس کی مذمت کی ہے۔ البتہ وہ ممالک کی جو اسرائیل سے رابطے میں ہے اور یوں کہا جائے کہ اسرائیل کی بیعت کر رہے ہیں، اسرائیل کے آگے سر جھکا رہے ہیں، وہ لوگ اس مسئلے میں خاموش ہیں یا تھوڑا سا ڈگمگ نظر آ رہے ہیں۔ مثلا جیسے سعودیہ کا جو کی مذمت سعودیہ کی طرف سے آئی ہے وہ بہت معمولی سطح پہ، ایسا لگ رہا ہے کہ مثلا ایک طرف سے وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے بھی نہ کٹنے پائیں ورنہ پھر وہ استحصال نہیں ہو پائے گا مسلمانوں کا، اور دوسری طرف سے مذمت کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، لہٰذا بہت ہی نچلے سطح سے اس کی مذمت کی گئی، اور شاید ظاہراً جس آفیسر یا جس رینک سے یہ مذمت کی گئی ہے اس کا نام بھی بظاہر سامنے نہیں آ رہا ہے، تو مثلا وہ ایک مذمت ایسی جیسے ڈری ہوئی مذمت ہے کہ مثلا ہو بھی جائے نہیں بھی ہوئے، ایک بیچ جیسی، یا مثلا یہ امارات یا اس طرح کے بعض ممالک ہیں کہ جن کی طرف سے کوئی خاص ریئیکشن یا بالکل نہیں سامنے، لیکن اسی کے مقابلے میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے ہیں، ہم آہنگ ہو گئے ہیں، متحد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سخت قدم اٹھایا ہے، اور فرانس کے پروڈکٹس کو انہوں نے بائیکاٹ کرنے کا طے کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے فرانس پہ بہت سخت اثر پڑ رہا ہے، ان کے مال سے، ان کی مارکیٹ سے فرانس کے پروڈکٹس جو ہیں وہ باہر ہو گئے ہیں، کہ جس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور مسلمانوں کو ایک مضبوط قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ ان کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ جب بھی چاہیں کچھ بھی اول فول بک دیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ آج ہم بھی ایک فیصلہ لے سکتے ہیں، اور ہم بھی تم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ غلط کام کا انجام یا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کثرت کے ساتھ اس کی مذمت کریں گے، لیکن صرف مذمت اس کا حل نہیں ہے، اس کا اہم حل یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ لوگوں تک پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے مناسب راستہ ہے خود ہماری ذات، کہ ہم رسول کی سیرت کو اپنے اندر اتار لیں، اور چلتے پھرتے ہم رسول کی سیرت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگ دیکھیں تو کہیں واہ، جب یہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کا رسول کتنا اچھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے ذرائع ہیں، سوشل میڈیا، لٹریچرس وغیرہ وغیرہ، بکس، آرٹیکل، جو بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم یا میڈیا، ویڈیوز، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے رسول کی سیرت کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے، اور انشاءاللہ اس وقت پھر لوگ رسول کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔